السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11واں سبق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یہ حرص اور اس کے علاج کے بیان میں ہے۔ حرص کی ویسے تو کئی ساری اقسام ہیں، لیکن یہاں پر جو ہمارا سبق ہے وہ دو قسم کے حرص کے بارے میں ہے۔ ایک ہے زیادہ کھانے کی حرص اور دوسرا ہے زیادہ بولنے کی حرص۔ سامعین کرام، یہ بات سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام صوفیہ کرام کا، فقہاء کا، علماء متقدمین کا اس بات پہ اجماع ہے کہ قلب کی اصلاح کے بغیر اعمال میں جان نہیں پڑتی، اور قرآن کریم سے بھی یہ بات بہت زیادہ واضح ہے، احادیث کرام میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید اور وضاحت آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ تمہارے جسم میں ایک مضغہ ہے، مضغہ یعنی لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے، یعنی کہ آپ کے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ وہ صحیح ہوگا تو اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو، جان لو کہ وہ جو لوتھڑا ہے وہ قلب ہے۔ تو قلب کی اصلاح کی ساری محنت ہے۔ ایمان کا محل بھی قلب ہے، اور اعمال میں حسن بھی قلب کے حسن سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر قلب پاک صاف ہوگا، قلب میں پاکیزگی آئے گی تو اس میں نورانیت بھی آئے گی، اس میں روحانیت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کا نور بھی اس میں پیدا ہوگا، اور اسی اللہ تعالیٰ کے نور سے خشیت بھی پیدا ہوگی، اخلاص بھی پیدا ہوگا، اور اعمال میں وزن بھی پیدا ہوگا۔ تو اسی حوالے سے ان فقہاء کا اور تمام صوفیہ کا یہ اجماع ہے کہ 4 چیزیں قلب کی اصلاح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر ان 4 چیزوں کا اہتمام نہ کیا جائے تو قلب کی اصلاح میں وہ پائیداری پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنے کمال تک پہنچ پاتا ہے۔ تو ان 4 چیزوں میں سے یہ 2 چیزیں قلت طعام اور قلت کلام بھی ہے، یعنی کہ کم کھانا اور کم بولنا۔ اسی حوالے سے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہشتی زیور سے کچھ ہدایات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ کھانے کی حرص، فرمایا بہت سے گناہ پیٹ پوجا اور زیادہ کھانے کی حرص سے ہوتے ہیں۔ اس میں کئی باتوں کا خیال رکھو۔ 1 کہ مزیدار کھانے کی عادت نہ رکھو، 2 حرام روزی سے بچو، اور 3 حد سے زیادہ پیٹ نہ بھرو، بلکہ 2-4 لقمے کی جگہ خالی رکھا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان 1 کا کھانا 2 کو کافی ہو جاتا ہے، اور 2 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ مراد اس حدیث میں یہی ہے کہ مومن کہ اگر ایک آدمی کا کھانا اس کے سامنے آئے گا تو مومن جو ہے وہ 2 اس میں کھا سکتا ہے، یعنی کہ مومن کم کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان ہے، مومن ہے، وہ 1 آنت سے کھاتا ہے، جبکہ جو شیطان ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی کہ وہ اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ اس کے کھانے کو ہضم کرنے کے لیے یا بھرنے کے لیے پیٹ کے اندر 7 آنتوں کی ضرورت پڑے گی، جبکہ مومن اتنا کھاتا ہے کہ 1 آنت ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، یعنی حرص، وہ زیادہ حرص سے نہیں کھاتا۔ پھر آگے یہ جو حضرت نے ہدایت عطا فرمائی تو اس کا علاج بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کو کیسے ان چیزوں سے بچا جائے۔ تو فرمایا کہ علاج اس کا یہ ہے کہ کم کھانے کے فائدے سوچا کریں، اس سے خود بخود انشاءاللہ کم کھانے کی ہمت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ کم کھانے کے فائدے یہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس سے دل صاف رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے کم کھانے کا۔ دوسرے، دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے، جس سے دعا اور ذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ کھانا کم کھائیں گے تو آپ کا دل میں نرمی رہے گی، قساوت پیدا نہیں ہوگی، اور جب قساوت پیدا نہیں ہوگی تو دل میں نرمی کی وجہ سے دعا اور ذکر میں بھی لذت یعنی آپ کو پیدا ہوگی، معلوم ہوگی۔ لیکن اگر دل زیادہ کھانے سے دل چونکہ سخت ہوتا ہے، اس کے اندر قساوت قلبی پیدا ہوتی ہے، تو قساوت قلبی پیدا ہونے کی وجہ سے نہ دعا میں، نہ ذکر میں، نہ عبادات میں دل لگتا ہے، اور اس طرح انسان کا جو دل جو ہے وہ سختی کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے زیادہ کھانے کا، اور کم کھانے کا فائدہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تیسرے، نفس میں بڑائی اور سرکشی نہیں ہونے پاتی۔ یہ بھی اسی سے ماخوذ ہے کہ جب دل میں جب ایک شہوت پوری ہوتی ہے تو نفس جو ہے وہ دوسری شہوتوں کو مدد ملتی ہے، لیکن جب آپ کھانے کی شہوت کو آپ کم کریں گے تو جو ہے وہ اس سے لامحالہ آپ کی دوسری شہوتوں میں بھی کسر پیدا ہوگی، یعنی وہ ٹوٹیں گی، اور دو نفس میں بڑائی اور سرکشی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پائے گی۔ چوتھی بات یہ کہ دل چاہتے ہوئے بھی کچھ کم کھانے کی وجہ سے نفس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے، اور تکلیف کو دیکھ کر خدا کا عذاب یاد آتا ہے، اور اس وجہ سے نفس گناہوں سے بچتا ہے، یعنی کہ یہ ایک مجاہدہ ہے، اور اس قلت طعام کے مجاہدے سے قلب میں کی اصلاح ہوتی ہے، اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی تکلیف کی وجہ سے خدا کا عذاب یاد آتا ہے، کہ بھوک کا عذاب، بھوکے پیاسے رہنے کا عذاب۔
اور اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کے اندر تقویٰ اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ کہ گناہ کی رغبت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب آپ کی پیٹ کی شہوت پوری ہوگی تو نفس جو ہے وہ دوسری شہوتوں کی کو پانے کے لیے جو ہے وہ تکفیر حاصل کرتا ہے۔ تو جب آپ کی جب آپ کھانا کم کھائیں گے تو آپ کی دوسری شہوتوں کی طرف رغبت بھی کم ہو جائے گی۔ نمبر 6 یہ کہ طبیعت ہلکی رہتی ہے، جیسے کہ عام مشاہدہ ہے، سب کے مشاہدے میں اور سب کے احساسات میں یہ بات شامل ہوگی۔ نمبر 7 یہ کہ نیند کم آتی ہے، اور اسی وجہ سے تہجد اور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں ہوتی۔ نمبر 9 یہ کہ بھوکوں اور عاجزوں پر رحم آتا ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اپنے اوپر یہ چیز بیتتے ہے، جب اس کے اوپر بھوک یا بیتتی ہے یا بھوک کی کیفیت بیتتی ہے تو اس کو خیال ہوتا ہے کہ دوسرا بھی اگر بھوکا ہوگا تو اس پہ کیا کیفیت آتی ہوگی، تو اس وجہ سے دل میں رحم دلی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا بیان زیادہ کھانے کی حرص کے حوالے سے۔ اب ہم آپ کو بیان فرمائیں گے کہ زیادہ بولنے کی حرص کے حوالے سے ارشادات۔ فرمایا کہ نفس کو زیادہ بولنے میں مزہ آتا ہے، لیکن زیادہ بول کر انسان سینکڑوں گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، کوسنا، کسی کو طعنہ دینا، اپنی بڑائی جتلانا، خواہ مخواہ کسی سے بحث کرنا، امیروں کی خوشامد کرنا، ایسا مذاق کرنا کہ جس سے کسی کا دل دکھے، ان سب آفتوں سے بچنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب زبان کو قابو میں رکھے۔ اس سے پہلے جو 10واں سبق تھا وہ پورا کا پورا زبان کی آفتوں کے بیان ہی پر تھا، اور یہ سب باتیں وہاں تفصیل سے آ گئی ہیں۔ حضرت اس کا مزید علاج بیان فرماتے ہیں کہ زبان کو قابو میں رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات منہ سے نکالنی ہو اسے جی میں آتے ہی نہ کہہ دو، بلکہ پہلے خوب سمجھ لو کہ اس میں کس طرح کا گناہ ہے یا ثواب ہے، یا یہ کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ اگر وہ بات ایسی ہے کہ جس میں تھوڑا یا بہت گناہ ہے تو بالکل اپنی زبان بند کر لو۔ اگر اندر سے نفس تقاضا کرے تو اس کو یوں سمجھاؤ کہ اس وقت تھوڑا سا نفس کو مار لینا آسان ہے اور دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے، اور اگر وہ بات ثواب کی ہے تو کہہ ڈالو، اور اگر نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے تو بھی مت کہو، اور اگر بہت ہی دل چاہے تو تھوڑی سی کہہ کر چپ ہو جاؤ۔ ہر بات میں اسی طرح سوچا کرو، تھوڑے دنوں میں بری بات کہنے سے خود نفرت ہو جائے گی۔ یہ وہی بات ہے جو کل آپ کے 10واں سبق کے اندر آپ کو ہدایات میں بیان کی گئی تھی، یہ اسی کی تفصیل ہے کہ بولنے سے پہلے سوچا کرو کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے، گناہ ہے یا ثواب ہے۔ اور اس پہ یہ جو بیان فرمایا کہ اگر وہ بات ثواب کی بھی نہ ہو اور گناہ کی بھی نہ ہو تو بھی مت کہو، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگرچہ اس کو کہنے سے گناہ تو نہیں ہوگا کہ وہ مباح ہے، لیکن مباح میں بھی اگر بہت زیادہ حد سے تجاوز کیا جائے اور بہت زیادہ انہماک کیا جائے تو وہ کشا آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا مباحوں میں بھی اگر آپ کو اپنے قلب کی اصلاح کرنی ہے اور اللہ کا محبوب بننا ہے تو لایانی کام سے بھی انسان جو ہے وہ پرہیز کرے، اور مباح میں بہت زیادہ جو انہماک ہے یہ بھی لایانی کاموں میں شامل ہے۔ زبان کی حفاظت کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملو، جب تنہائی ہوگی تو خود ہی زبان خاموش رہے گی۔ یہ میں نے جو عرض کیا تھا کہ 4 جو چیزیں جن کا مجاہدہ بہت زیادہ ضروری ہے قلب کی اصلاح میں، ان میں سے 2 تو ابھی ہم نے اوپر بیان کیے کہ کم بولنا اور کم کھانا، اور اسی میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں سے کم اختلاط رکھنا، یعنی کہ قلت اختلاط مع الانام، کیونکہ جب آپ لوگوں سے زیادہ ملو گے تو اس کی وجہ سے لا محالہ قلب میں آپ کے گندگی پیدا ہوگی، قلب جو ہے وہ غیر اللہ سے جڑے گا، غیر اللہ سے اس کا تعلق پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی ایسے قلب میں نہیں آتا کہ جو غیر اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جو میرے غیر کے ہو۔ تو اگر قلب میں اللہ کو بسانا ہے تو غیر اللہ سے تمام تعلقات کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر جب قلب میں اللہ آ جائے گا تو پھر آپ کی جتنے بھی تعلقات ہوں گے وہ اللہ ہی کے لیے ہوں گے، اور آپ اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی